کہ آپ زیادہ کانگریس کو بولتے بی جے پی کو کم بولتے. یہ پارلیمنٹ کی آپ میری ہر تقریر اٹھا کر دیکھ لو. آپ پارلیمنٹ کی ہر تقریر ہم وقت کی جو حکومت ہے بی جے پی کی ہے, نریندر موڈی اس کے وزیر اعظم, سب سے زیادہ تنقید اگر پارلیمنٹ میں کھلی الفاظ میں اگر کوئی کرتا ہے تو اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل کرتے ہیں. آیا گیا تھا تو یقیناً ہم سب کے خلاف بولتے ہیں, کیونکہ جو سچائی ہے اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. ساورکر کے اوپر کتاب لکھی اور ساورکر کی کتاب کے رسم اجرا میں آر ایس ایس کے موہن بھگوت تھے, ہمارے ملک کے موجودہ وزیر دفاع محترم راجناتھ سنگھ صاحب تھے, اور کانگریس والوں کو بھی شاید سن کے تھوڑا اچھا دکھے گا. تو وزیر دفاع نے یہ کہا کہ ساورکر نے جو انگریزوں کو معافی نامے کے خط لکھے تھے وہ مہاتما گاندھی کے بولنے پہ لکھے تھے. آپ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں, علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہو, یہ مالٹا کی جیل میں تھے, وہ انڈمان کی جیل میں تھے. کوئی بھی ایک خط ان کا نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے انگریزوں سے معافی کی بھیک مانگی. اب یہ جو محترم ہے ساورکر, یہ جیل میں گئے 1911 کو. کب گئے جیل میں؟ جولائی 4 1911 کو گئے. یہ ضروری ہے بولنا کیونکہ ریکارڈ ہو گیا تو دکھاتے ٹی وی والے انہیں ایک اور بھڑکاؤ بھاشن گلگور میں دے گئے بول کے. میں راجناتھ سنگھ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جھوٹ بولنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ مہاتما گاندھی کے قتل کا جو ایف آئی آر تھا وہ ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا. ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا کہ ملزم 1 ملزم 2 دفعہ 302. ساورکر نے اردو سے نفرت کا اظہار کیا تھا, وہ بھی ریٹن ہے. ہٹلر نے جو جرمنی میں یہودیوں کو ختم کیا وہ صحیح تھا, کیونکہ یہودی جرمنی سے اندر نہیں مل سکے, اسیمیلیٹ نہیں ہو سکے. ارے فاشزم کی تائید کرتے تھے, اور جو کانگریس کے لوگ بھی آج ساورکر کی تائید کرتے ہیں. کھل کے بولو نہیں مانتے اس کو. ساورکر نے اپنی کتاب ہندوتوا لکھی. ہندوتوا میں ساورکر نے لکھا کہ مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان کے بابا کی زمین نہیں ہے, نہ ان کے لیے یہ ایک مبارک سرزمین ہے. انگریزی کا لفظ تھا کہ نہ یہ فادر لینڈ ہے نہ یہ ہولی لینڈ ہے. کہ کانگریس ہو یا سماجوادی ہو یا پھر یہ دوسرے جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ملک کی خوبصورتی ہے, اس ملک کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے, بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے. بھارت پورے مذہب کو مانتا بھی ہے, اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھارت اس کو ہی بولتا تو بھی تیری خواہش ہے تو اس پر چل. تو لوگ الیکشن آتا تو اپنی اپنی ذات کے اوپر اپنی اپنی ذات کے لیڈروں کو مضبوط بنا دیتے ہیں, ان کو ایم ایل اے بناتے, ایم پی بناتے, منسٹر بناتے. ہم کیا بناتے؟ ہم خالی بینڈ باجے کی پارٹی ہیں. کلیم صدیقی صاحب کو جیل میں ڈال کے سڑا رہے, وہاں پر کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر, صرف تنگ کرنا ہے ان کو. فادرلینڈ ہے ساورکر ہمارا. یہ کیسا ہے؟ ہمارے ابا پورے کائنات کے ابا, آپ کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو پہلا قدم یہاں رکھے. ابا کی زمین پہ بیٹے کا حق نہیں تو کس کا حق ہوگا پھر؟ وہ صدر مجلس اتحاد المسلمین ضلع گلبرگہ, معزز علماء کرام, مشائخین عظام, میرے مجلسی رفقا, معزز حاضرین اکرام, میں سب سے پہلے آپ تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس اجلاس میں شرکت کی. میں آپ تمام کا اور اہلیان گلبرگے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا. میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ نے پولنگ کے دن بڑی محنت اور جستجو کی. میں شکر گزار ہوں محترم جناب الیاس سیٹھ صاحب کا, ان کے تمام مجلس کے ساتھیوں کا اور آپ تمام حضرات کا کہ آپ نے بڑی محنت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
मैं समझता हूँ कि हमको इतनी बड़ी कामयाबी नहीं मिली जिसका उम्मीद कर रहे थे, मगर कामयाबी ये ज़रूर मिली कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ज़िम्मेदारों का हमको आपका साथ मिला, आपका एतमाद मिला, और मुझे यकीन है कि आप तमाम के एतमाद, आप तमाम के साथ की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला हम अपने सियासी सफ़र को जारी और सारी रखेंगे। और मुझे यकीन है कि अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ गुलबर्गा शुमाल की असम्बली सीट बल्कि गुलबर्गे ज़िले में जितनी असम्बली की सीटें हैं वहाँ से मजलिस इंतखाबात में हिस्सा लेगी, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआओं और आपकी मेहनतों की बुनियाद पर अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। तो मैं अपने जमात के ज़िम्मेदारों से भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने हिम्मतों को और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। बहुत ही कम वक्त हमको मिला था, हम लोग जिस तरीक़े से तैयारी करना था उस तरीक़े से नहीं कर पाए। यकीनन कहीं ना कहीं कोई कमज़ोरी भी होगी, और इंशाअल्लाह ताला हम उन तमाम कमज़ोरियों को दूर करेंगे और एक नए जद्दोजहद और नए हिम्मत और हौसले के साथ अपने काम को जारी और सारी रखेंगे। मैं यहाँ आने से पहले हमारे बल्दिया के जो उम्मीदवार थे उन तमाम से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे भी गुजारिश की कि वो अपने अपने बल्दी हलक़े में सरगर्म रहें, आवाम से वाबस्ता रहें, आवाम की तकालीफ़ को, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें। और मैंने उन तमाम उम्मीदवारों से इस बात का वादा भी किया है कि अगर वो अपने अपने बल्दी हलक़े में हरकत में रहेंगे, आवाम के मसाइल को समझते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जब 5 साल के बाद बल्दिया के इंतखाबात होंगे, अगर वो सरगर्म रहे, आवाम से वाबस्ता रहे, तो मुझे कोई इस बात की शिकायत नहीं होगी कि मैं दोबारा मजलिस उनको वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाए, क्योंकि हमको काम करना है और आवाम का एतमाद और आवाम के दिल को जीतना है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो इलियास सेठ साहब ने मेहनत की, जुस्तजू की, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर रंग लाएगी। मैं क्योंकि ये हमारे जमात के ज़िम्मेदारों का और कौम और मिल्लत के ज़िम्मेदारों का इजलास है, मैं आपके बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब मैं पहला असम्बली का इलेक्शन लड़ा था 1994 सितंबर या अक्टूबर का महीना था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं वाहिद रुकन असम्बली कामयाब हुआ था। मजलिस के उस ज़माने में 4 अराकीन असम्बली थे, शिकस्त हुई और सिर्फ मैं अकेले कामयाब हुआ। मैंने मेहनत की, हमारे बुज़ुर्गों की हिदायत पर अमल किया, हमारे वालिद मरहूम की सरपरस्ती हासिल थी, उनकी नसीहतें मेरे लिए आज भी एक कीमती असासा है मेरे लिए। हमने मेहनत की और उसके 1.5 साल के अंदर जब पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ 1996 का, तो मरहूम क़ायद सारान मिल्लत के ख़िलाफ़ मौजूदा नायब सदर जमहूरिया जनाब वेंकैया नायडू साहब इंतखाबात लड़ने हैदराबाद को आए थे, और उस ज़माने में मजलिस के ख़िलाफ़ एक इंतशार की कैफियत पैदा करने की सरज़मीन हैदराबाद पर कोशिश की गई थी। तो मुखालिफत में भी कोई एक साहब खड़े हो गए थे, मगर उसके बावजूद भी आप देखेंगे 96 के पार्लियामानी इलेक्शन का नतीजा निकालेंगे तो 1.5 साल के अंदर मजलिस ने उन तमाम 3 असम्बली हल्क़ेजात से जहाँ से हमको शिकस्त हुई थी, हमने दोबारा वहाँ से अपनी बरतरी को हासिल किया और बड़ी तादाद में अपने वोट को हासिल किया। और फिर उसके बाद 98 में फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वही नतीजा निकला। 99 में जब असम्बली का इलेक्शन हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन तमाम असम्बली सीट पर कामयाबी हासिल कर ली थी जहाँ पर 5 साल पहले हमको कामयाबी नहीं मिली थी। तो मैं अपने तमाम जमात के ज़िम्मेदारों से, अराकीन से मेरी उनसे पुरखुलूस गुजारिश है कि अपने हौसले को बुलंद रखिए और अल्लाह की ज़ात पर पहले से ज़्यादा तवक्कल करिए और मेहनत करिए, जुस्तजू करिए। और मैं भी ये कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह ताला महीने में कम से कम एक दिन गुलबर्गा ज़िले में आऊँ, ना सिर्फ गुलबर्गा शहर बल्कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी हमारी तंजीम मजबूत होगी वहाँ पर भी हम जाएंगे, चाहे वो जलसा होगा या इस तरह का इजलास होगा या फिर ज़िम्मेदारों से मुलाकात होगी।
تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور آؤں گا۔ میرا بھی مقصد یہی ہے، جماعت کا پیغام یہی ہے، جماعت کا نصب العین بھی یہی ہے کہ بھارت کی جمہوریت میں مسلمانوں کی ایک سیاسی قیادت بنے، مسلمانوں کے ایک لیڈرشپ بنے، مسلمانوں کی ایک سیاسی آواز بنے، مسلمانوں کی ووٹ کی اہمیت دوبارہ پیدا ہو، مسلمانوں کے ووٹ کی اہمیت دوبارہ پیدا ہو۔ اور جب یہ چیزیں اسی وقت ممکن ہوگی جب ہم تمام متحد ہو کر اپنے ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو کر اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریں گے۔ یقیناً ہم مختلف مسلک سے اور عقیدت سے عقیدے ہمارے ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے وطن عزیز کے جو حالات ہیں وہ حالات ہم کو اور آپ کو پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنانا ضروری ہے۔ میں پھر سے اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ میں گلبرگے کے اس تاریخی روحانی شہر کو آنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہاں سے آپ کی ایک زمینی سطح سے آپ کی لیڈرشپ پیدا ہو، آپ کے ووٹ سے آپ کا نمائندہ کامیاب ہو، تاکہ کرناٹکا کی اسمبلی میں جا کر وہ مظلوم عوام کی ایک آواز بن سکے۔ میرا ماننا یہ ہے، بلکہ میری جماعت کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کی شریعت کی حفاظت کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کی ثقافتی اور ان کے کلچر کی حفاظت کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کی تعلیمی معیار کو، لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے، ڈراپ آؤٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے، نوکریوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے، پولیس کی ناانصافیوں کے خاتمے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ایک قیادت کو بنائیں اور وہ ہمارے ووٹوں سے جیت کر کامیاب ہو کر، چاہے وہ اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، بلدیہ کے انتخابات ہو یا ضلع پریشد کے الیکشن ہو، وہاں پر جائیں۔ اسی کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین کام کرتے جا رہی ہے، کام کرتے آ رہی ہے، اور یہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، یہ کام اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے یہ کام جاری اور ساری رہے گا۔ میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کو مضبوط کریں۔ مجلس کو مضبوط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ایک آواز ہوگی، آپ کے ووٹ کی اہمیت ہوگی۔ ہم اتنی جلد بازی میں اور بغیر کسی تیاری کے ہم الیکشن میں حصہ لیے بلدیہ کے، اور الحمدللہ گلبرگہ شمال سے اگر میں غلط نہ ہوں تو 10,500 کے قریب ہم کو ووٹ حاصل ہوئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہ ہم انتخابی جلسے کر سکے، نہ پوری طرح سے تیاری کر سکے، اور ایسی جماعتوں سے ہمارا مقابلہ ہوا جو برسوں سے گلبرگے میں ان کی جڑیں مضبوط ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کام جاری رہے گا اور ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا پڑے گا۔ دوسری اہم بات جو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی الیاس سیٹھ بولے کہ صاحب مجلس کے مخالفین یہ شکایت کرتے کہ آپ زیادہ کانگریس کو بولتے، بی جے پی کو کم بولتے۔ یہ پارلیمنٹ کی آپ میری ہر تقریر اٹھا کر دیکھ لو، آپ پارلیمنٹ کی ہر تقریر، ہم وقت کی جو حکومت ہے بی جے پی کی ہے، نریندر مودی اس کے وزیر اعظم، سب سے زیادہ تنقید اگر پارلیمنٹ میں کھلی الفاظ میں اگر کوئی کرتا ہے تو اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے، مگر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ میں نہ امتیاز جلیل جا کر مودی سے گلے ملے، گلے کون ملے آپ کو معلوم، جو دوڑتے ہوئے گئے اور جا گلے مل لیا، اور جبکہ اس وقت گلے ملے جب نو کانفیڈنس موشن مودی کے خلاف لایا گیا تھا۔ تو یقیناً ہم سب کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ جو سچائی ہے اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ کل ایک فنکشن ہوا، ایک انفارمیشن کمشنر ہیں جناب، انہوں نے ساورکر کے اوپر کتاب لکھی، اور ساورکر کی کتاب کے رسم اجرا میں RSS کے موہن بھگوت تھے، ہمارے ملک کے موجودہ وزیر دفاع محترم راجناتھ سنگھ صاحب تھے۔ تو دونوں کی تقریر ہوئی اس میں۔ اب تقریر تو ہو گئی رات میں، صبح حسب عادت حسب روایت میڈیا صبح 8:30 بجے ہمارے گھر کو آ گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میں گلبرگے کو آنے والا ہوں، اور آ کر مجھ سے کہا کہ یہ باتیں کہیں، اس پر آپ تبصرہ کریے۔ تو سب سے پہلی بات الیاس سیٹھ صاحب کی شکایت دور کر دے رہا ہوں، اور کانگریس والوں کو بھی شاید سن کے تھوڑا اچھا دیکھیں گا۔ تو وزیر دفاع نے یہ کہا کہ
सावरकर ने जो अंग्रेजों को माफी नामे के खत लिखे थे वो महात्मा गांधी के बोलने पे लिखे थे। आप उलेमाए कराम यहां पर मौजूद हैं, अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह हो या मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हो, ये माल्टा की जेल में थे, वो अंडमान की जेल में थे। कोई भी एक खत इनका नहीं बता सकता कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी की भीख मांगी। कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। अब ये जो मोहतरम है सावरकर, ये जेल में गए 1911 को। कब गए जेल में? जुलाई 4, 1911 को गए। ये जरूरी है बोलना क्योंकि रिकॉर्ड हो गया तो दिखाते टीवी वाले, इन्हें एक और भड़काऊ भाषण गुलगोर में दे गए बोल के। तो जुलाई 4, 1911 को उन्होंने जेल में डाले सावरकर को। अब राजनाथ सिंह ये बोल रहे कि महात्मा गांधी खुद उनको ये बोले कि आप अंग्रेजों को एक खत लिखो, मर्सी पिटीशन लिखो, माफी नामा लिखो। मैं राजनाथ सिंह साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपको ये झूठ बोलने के लिए किसने मजबूर किया? 4 जुलाई 1911 को जब सावरकर को अंग्रेज गिरफ्तार करके काला पानी अंडमान में रखे, गांधी भारत में नहीं थे, साउथ अफ्रीका में थे राजनाथ सिंह साहब। वहां से क्या उन्होंने क्या प्लेन में उड़ के आके बोले या क्या, कैसा है? उतना प्लेन भी नहीं था जब, तो कुछ भी नहीं था। अब इन्होंने लंबी छोड़ दी है। अब ये समझे कि हम लोग हमारे कान में फूल है, हम नहीं देखेंगे, नहीं मालूम हमारे को मालूम, हम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे हैं। वो हम तेलुगु में बोलते కొంచెం కొంచెం, लिटिल लिटिल। ये पहली झूठ इनकी। अब दूसरी बात ये है कि वो हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने एक और माफीनामा लिखे नवंबर 14 को 1913 को, और तीसरा लिखे और महात्मा गांधी भारत को कब आए? जनवरी 9, 1915 को। माने 2 खत लिख चुके थे अंग्रेजों को सावरकर। अगर वो अंग्रेजी का खत आपके सामने पढ़ूंगा, उसका तर्जुमा करूंगा, तो ये जितने संघ परिवार के लोग हैं आग बिगोला हो जाएंगे। इतनी तारीफ कर रहे अंग्रेजों की, आप ऐसे हैं, आप दरिया दिल हैं, मेरे को माफ कर दो। अरे ये बात बोलते ही नहीं है। हां, यकीनन गांधी का खत है, गांधी ने खत लिखा था, गांधी ने खत का जवाब लिखा था। गांधी ने उस खत का जवाब लिखकर ये नहीं कहा गांधी ने अपने जवाब में सावरकर को कि बेटा तू माफी मांग ले जाके, नहीं कहा गांधी ने खत मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। वो खत है, गांधी ने लिखा जनवरी 25, 1920 को, और गांधी इसमें खत में लिख रहे कि आई हैव योर लेटर, आपका खत मिला। इट इज डिफिकल्ट टू एडवाइज यू, बड़ी मुश्किल है आपको नसीहत का, आपको एडवाइस करना। मैं आपको आई सजेस्ट हाउएवर you are framing a brief petition setting forth the facts of the case, bringing out in clear relief the fact that the offense committed by your brother was purely political. गांधी उनको ये मशवरा दे रहे कि आप एक पिटीशन अंग्रेजों को लिखो और जो जुर्म आपके भाई से हुआ ये बोलो कि वो सियासी जुर्म था। I suggest this in order that it would be possible to concentrate public attention on the case. Meanwhile, अने गांधी कहां बोल रहे इसमें कि माफी मांगो? गांधी तो ये बोलते थे कि अहिंसा का सबसे बड़ा रास्ता जेल को जाना है, जेल को जाना है। और मौसूफ को काला पानी में सावरकर को जेल में डाले, 8 महीने के अंदर ही खत लिख दिया उन्होंने पहला। अब राजनाथ सिंह बोलते कि हमारे वजीर दिफा है कि गांधी ने उनसे कहा था। गांधी ने कहा गांधी तो जनवरी 25, 1920 को खत लिखे, उससे पहले तो मौसूफ 2 खत लिख चुके थे। तो अब ये बीजेपी का मकसद क्या है कि सावरकर के बारे में बड़ा अच्छा तारीख में यह भी आया। मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूं। 1990 तक बीजेपी सावरकर का नाम ही नहीं लेती थी, हिंदुत्व का नाम भी नहीं लेती थी। यह आडवाणी ने शुरू किया हिंदुत्व और सावरकर 1990 में, उसके बाद से सब शुरू हो गए।
اچھا ساورکر کی تاریخ کیا ہے؟ ساورکر کی تاریخ یہ ہے کہ ساورکر نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ساورکر نے، اب یہ ہم بی جے پی والوں پہ چھوڑ دیتے، آپ جھوٹ ہے سچ ہے بولو، ساورکر نے 1900 آزادی ملنے کے بعد 1947 میں کیا ساورکر نے نہیں کہا تھا کہ میں ترنگے کو نہیں مانتا، میں بھگوا رنگ کو مانتا ہوں؟ کہا تھا ساورکر نے یہ بات۔ تیسری بات ساورکر نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندو بادشاہوں کو کا یہ کام تھا کہ وہ مسلم خواتین کی عزت لوٹتے، ان کا ریپ کرتے تاکہ جنگ جیت جائے۔ چوتھی بات ساورکر نے یہ کہا تھا کہ جب نیتا جی سبھاش چندر بوس انگریزوں سے غلامی کو ختم کرانے کے لیے بھارت کے لوگوں سے بول رہے تھے کہ آؤ میری انڈین نیشنل آرمی میں آؤ، تو ساورکر لوگوں کو بول رہے تھے نہیں تم انگریزوں کی فوج میں جاؤ۔ چھٹی بات ساورکر یہ تاریخ میں یہ میں کوئی اپنے دل سے نہیں، اس سے نہیں بنا رہا ہوں میں۔ 1939 میں کانگریس اور تمام مجاہدین آزادی نے فیصلہ لیا کہ ہم تمام اپنے اپنے وزارت کے عہدوں سے استعفیٰ دیتے، تو ساورکر لنگنگتو وائس رائے کے پاس جا کے بولے نہیں ہم نہیں دیتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا یہ بار بار بولتے ہیں مسلمانوں کو ٹو نیشن تھیوری، ارے ٹو نیشن تھیوری کی سب سے پہلے بات کرنے والا 1937 میں ساورکر تھے۔ ساورکر نے کہا کہ ہندو نیشن ہے اور مسلمان ایک کمیونٹی ہے۔ آپ بولے ہم نہیں بولے، نہ ہم کو ساورکر سے مطلب ہے، نہ جناح سے مطلب تھا ہمارے کو، نہ رہے گا کبھی۔ اور آپ کو معلوم کہ ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ مل کر اقتدار میں تھے اس زمانے میں، مانے دونوں ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ مل کے اقتدار میں تھے۔ اور آخری بات ساورکر مہاتما گاندھی کے قتل میں ملوث تھے۔ کون بولے بات یہ؟ مہاتما گاندھی کے جو قتل کا مقدمہ چلا اس میں ساورکر ایکیوز تھے۔ کورٹ نے ان کو کہا کہ ان کا جو پی اے تھا ساورکر کا، باجے نام تھا، وہ جو ایویڈنس دیا اس کو قانون میں کیا ہے کہ کورابوریٹ کرنا، میں نے صرف میرے بولنے پہ نہیں بلکہ الیاس سیٹھ بھی بولنا، وہ نہیں کر سکا، مگر جسٹس کپور جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، کمیشن آف انکوائری بنایا گیا، انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ ساورکر کے گھر میں گاندھی کے قتل کی سازش ہوئی۔ آپ ان کو اپنا ہیرو مناتے، آپ ان کو، اچھا یہ بھی چھوڑو، آپ یہ بھی اگر جھوٹ رہا تو کیا سردار پٹیل نے نہیں لکھا کہ ہندو مہاسبھا کی ایک فائنینشیل آرگنائزیشن ساورکر کے ماتحت تھی جس نے گاندھی کو قتل کیا؟ یہ سب چیزیں ہیں اور یہ آپ کر رہے ہیں۔ جب میں 2004 میں پارلیمنٹ کو، حیدرآباد کی عوام کا لاکھ شکریہ، مجھے منتخب کر کے اللہ نے بھجایا، 2004 میں پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں گیا تو جیسا ویسا بیٹھے ہوئے سینٹرل ہال، یہاں پر گاندھی کی فوٹو ہے اور اس کے رائٹ اپوزٹ ساورکر کی فوٹو ہے۔ آپ بتائیے کہ جس کے قتل کا مقدمہ اس پر چلا، کورٹ نے بری کیا ان کو، مگر انکوائری کمیشن میں ان کو ثابت ہوا کہ وہ ملوث تھے، یعنی گاندھی کی فوٹو ایک طرف، ساورکر کی فوٹو ایک طرف۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ پھر خود وزیر دفاع اس طرح کی اگر بات کریں گے، اور پھر موہن بھگوت آر ایس ایس کے سرسنگ چالک بول رہے نہیں ساورکر اردو بڑی اچھی بولتے تھے، غزل لکھتے تھے، انہوں مسلم دوست تھے، کہتے غزل لکھے تو مسلم دوست ہو جاتے۔ آج میڈیا والے میں سے پوچھے ملا تمہارے ان کو تاریخ نہیں معلوم، مہاتما گاندھی کے قتل کا جو ایف آئی آر تھا وہ ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا، ایف آئی آر بھی اردو میں لکھا گیا تھا کہ ملزم 1 ملزم 2 دفعہ 302۔ ساورکر نے اردو سے نفرت کا اظہار کیا تھا، وہ بھی ریٹن ہے۔ یہ لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی جانتا نہیں، اپنی لمبی لمبی جھوٹ چھوڑ کے نکل جاؤ، کوئی پکڑیں گا نہیں۔ ارے تو ہم جانتے نا، تھوڑا بہت پڑھے، ہم بھی علماؤں کی صحبت میں ان کے پیروں کے پاس بیٹھ کر ہم بھی سیکھے، ہم بھی جانتے ہیں۔ تو آج ان کو آپ بنا رہے ہیں کہ انہیں بڑے وہ تھے، ارے کہاں تھے بھائی؟ گاندھی کے قتل میں یہ تھے۔ ساورکر نے یہ بھی کہا
کہ ہٹلر نے جو جرمنی میں یہودیوں کو ختم کیا وہ صحیح تھا، کیونکہ یہودی جرمنی سے اندر نہیں مل سکے، اسیمیلیٹ نہیں ہو سکے. ارے فیشزم کی تائید کرتے تھے اور ہم کو سکھا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یاد رکھیے، بی جے پی اور سنگھ پریوار جو کانگریس کے لوگ بھی آج ساورکر کی تائید کرتے ہیں. کھل کے بولو نہیں مانتے اس کو. ساورکر نے اپنی کتاب ہندوتوا لکھی. ہندوتوا میں ساورکر نے لکھا کہ مسلمان اس ملک سے محبت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ان کے بابا کی زمین نہیں ہے، نہ ان کے لیے یہ ایک مبارک سرزمین ہے. انگریزی کا لفظ تھا کہ نہ یہ فادر لینڈ ہے نہ یہ ہولی لینڈ. ان کا تو ہولی لینڈ مکہ اور مدینہ میں. ارے مکہ مدینہ کو نہیں پوچھتے، مکہ مدینہ کو ہم خدا نہیں مانتے، ہم زمین و آسمان کے خالق کو خدا مانتے. یہ حقیقت ہے. مگر یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہندوتوا ان کی کتاب ہے، اگر پڑھنے کا موقع ملا تو پڑھیے آپ. باضابطہ بول رہے وہ، اور یہ بول رہے کہ مسلمانوں کو یہاں پر سرویٹیوڈ میں رہنا پڑے گا. تو یہ کل ایک وزیر دفاع رہ کر سمویدھان پر، آئین پر اوت لے کر اس طرح کی اگر باتیں کوئی کرے گا تو آپ خود سمجھ جائیے کہ ملک کس راہ پہ جا رہا ہے. میں میڈیا سے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک دن ایک وقت آئے گا، اسی طرح کی اگر روش برقرار رہے گی، اسی طرح کی یہ نفرت برقرار رہے گی، تو ایک دن آئے گا کہ اس ملک میں بی جے پی سنگھ پریوار کہے گی کہ اب بابا قوم ساورکر ہے، گاندھی نہیں ہے، اور گوڈسے مجاہد آزادی ہے. یہ سلسلہ اگر چلتا رہے گا تو یہ شدت پیدا ہو چکی ہے. یہ تاریخ کو توڑ توڑ کر آر ایس ایس جو ہے آدھی سچ بولتی اور پورا جھوٹ بولتی. ان کی حقیقت ہے پوری چیزوں میں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ملک کے حالات، اور پھر ہمارے ملک کے حالات، سیاسی حالات یہ ہیں کہ کانگریس ہو یا سماجوادی ہو یا پھر یہ دوسرے جو اپنے آپ کو سیکولر بولتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں، سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ملک میں، اور اسی کے لیے کمپٹیشن ہو رہا ہے. آپ دیکھ لو، تھوڑے دن پہلے کانگریس کا ایک جلسہ ہوا تھا، پھر سماجوادی کا بھی ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ملک کی خوبصورتی ہے، اس ملک کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے. بھارت پورے مذہب کو مانتا بھی ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھارت اس کو ہی بولتا تو بھی تیری خواہش ہے تو اس پر چل. مگر یہ جو کمپٹیشن چل رہا ہے، اس کمپٹیشن کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے. اور یہ تمام سیکولر پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ مسلمان کہاں جائیں گا، اس کو تو ایک کونے میں کر کے دبا دیے، لا محالہ ہمارے ساتھ آئیں گے. یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. کیوں جائیں گے ہم لا محالہ؟ کیونکہ ہم کا مجبور ہیں ان کے ساتھ جانے کے لیے. اگر آج یہ لوگ اس طرح کا کمپرومائز کرتے جائیں گے تو پھر یاد رکھیے ہماری تہذیب پر، ہماری ثقافت پر، ہماری شناخت کے خطرے پیدا ہو جائیں گے. مجھے اس بات کا خطرہ ہے. میں دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو، محسوس کر رہا ہوں کہ اس طرح اگر ہر چیز کو یہ لوگ نہیں یہ کرنا ضروری ہے، یہ ختم کہاں ہوگا پھر. اور علماء اور مفتیاء اکرام فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک مرتبہ برائی کے دروازے کو کھولو گے تو پھر ختم، پھر یہاں سے نیچے ہی جاتے، آپ اوپر نہیں آتے. کمپٹیشن ہو رہا ہے. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ماحول میں ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، اپنی سیاسی طاقت کو مضبوط کرنا ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کو ہرانا صرف مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بی جے پی کو ہرانا دلتوں کا بھی کام ہے، او بی سیز کا بھی کام ہے، اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کا بھی کام ہے بی جے پی کو ہرانا. وہ لوگ الیکشن آتا تو اپنی اپنی ذات کے اوپر اپنی اپنی ذات کے لیڈروں کو مضبوط بنا دیتے ہیں، ان کو ایم ایل اے بناتے، ایم پی بناتے، منسٹر بناتے. ہم کیا بناتے؟ ہم خالی بینڈ باجے کی پارٹی ہیں. جب شادی کی بارات نکلتی دولہے کے گھر سے تو بینڈ باجا اگر کوئی رکھتا ہے، نہیں رکھنا چاہے رکھتے، تو آپ دیکھو یہ شادی خانے کے باہر بینڈ باجا روک دیتے، اندر مت آ، چل بھاگ. یہ حال ہمارا ہو کے رہے گا، یہ حال ہمارا ہو کے رہے گا. ہمارا کام سالی ووٹ ڈالو، ووٹ ڈالو. نہیں، گلبرگہ کا بلدیہ الیکشن ہے، زندگی موت کا فیصلہ ہونے والا ہے. ارے کتنی الیکشن میں زندگی موت کا فیصلہ نہیں ہوا، اور پھر ہم روز مرتے، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی ہمارے بھائی بتا رہے تھے
کہ کانگریس کے دو لیڈرز، کیا نام ہے ان کا؟ اجے سنگھ صاحب اور پرمیشور صاحب نے بلاری میں جو اسمبلی کا اجلاس ہو رہا، ہمارے بھائی بتا رہے، اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ تبدیلی مذہب کا قانون لے کر آؤ. تبدیلی مذہب کا قانون آپ بول رہے لے کے آؤ. کلیم صدیقی صاحب کو جیل میں ڈال کے سڑا رہے وہاں پر. کوئی کیس نہیں ہے ان کے اوپر، صرف تنگ کرنا ہے ان کو. اور اس چارج شیٹ میں ایک بہت بڑے مولانا جو ایم پی ان کا بھی نام لکھ دیا گیا ہے. وہ وکیل صاحب میرے کو بھیجائے، میں دیکھ کے تعجب کرا، کہاں سے کہاں ملا دے رہے. آپ بول رہے کہ دھرماتن کا مانے تبدیلی مذہب کا قانون لے کے آؤ. کہ یہ پالیسی ہے کانگریس پارٹی کی؟ کیا آپ بول رہے، آپ کے بڑے بڑے لیڈرز بول رہے کہ کنورژن کا قانون لے کر آؤ بلاری میں جو اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے؟ میں مذہب اگر بدل رہا ہوں، اگر کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ملک کو کیا خطرہ ہے اس میں بتاؤ میرے کو تم. اگر میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہوں تو ملک کو خطرہ نہیں ہے اس میں. ملک مضبوط ہوتا ہے اس میں. کیوں مضبوط ہے؟ کیونکہ بھارت کا آئین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں جس مذہب پر چلنا چاہوں چلوں، نہیں پسند آیا مت چلوں. مگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم اگر مذہب تبدیل کرو گے تو ملک کو خطرہ ہوگا. ملک کو خطرے کی بات کہاں ہے اس میں؟ یہی چیزیں جو تکلیف پیدا کرتی ہے، دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں اور ہم بھی ٹیم ہے مجلس ووٹ کاٹنے کو آ رہے، اور آپ بول رہے کہ ریلیجیس کنورژن کا قانون لے کر آؤ. کیوں بول رہے؟ کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ ماحول میں زہر بنا ہوا ہے، فرقہ پرستی ہے. ہندو ووٹ نہیں ملے گا تو بولنا ہے نا. ارے پھر مسلم ووٹ کا، ارے کہاں جاتا ہوں انہیں ہمارے جیب میں بیٹھا ہے، ڈرا کے رکھو اس کو. میں آپ کو بول رہے چاہ رہا ہوں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم کو اپنا جمہوری حق کا استعمال کرنا ہے ووٹ ڈال کر. کیا یہ بات بالکل ممکن ہے اور ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں آپ الیاس سیٹھ کو یہاں سے اپنا خادم بنا کر کرناٹکا کے اسمبلی میں بھیجائیں؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ چیزیں دیکھیے آپ. ایک طرف تو یہاں ساورکر، ایک طرف آپ کانگریس بول رہی کہ بلاری کے اسمبلی کے اجلاس میں یہ کرو. تو یہ ان چیزوں پر آپ تمام کو ہم کو غور و فکر کرنا ہے. ایک متحدہ طور پر ہم کو آگے بڑھنا ہے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے. انشاءاللہ تعالی اور بھی تفصیل ہوگی، تفصیل سے بات چیت ہوگی. میں تو کرناٹکا گورنمنٹ سے یہ کہوں گا کہ جب سابقہ رکن پارلیمان گلبرگہ کو آئے تھے الیکشن ہار کے پہلی مرتبہ آئے تھے نا، الیکشن ہارنے کے بعد پہلی مرتبہ آئے تھے. ہاں 2 سال کے بعد آئے. ہم تو 2 سال میں 10 مرتبہ آ گئے یہاں پر ماشاءاللہ سے. آئے تو جلوس کی شکل میں آئے نا. تو بھائی 11 ربیع الاول کا جلوس الاؤ کرو نا آپ میلاد کا. انہوں جلوس میں آ سکتے تو ہم جلوس نہیں نکال سکتے. جب کھرگے صاحب کا جلوس نکل سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نہیں نکل سکتا. گورنمنٹ کو دینا چاہیے. ارے ٹھہرو ذرا بولنے دو. ارے سنو ذرا، خالی نعرے لگا رہے. جب جلوس نکل سکتا ہے کھرگے صاحب کا تو ربیع الاول کا بھی جلوس الاؤ کرو آپ. ان کو بھی کووڈ کے گائیڈ لائنز ہے، ہمارے کو بھی دو، ہم بھی نکالتے. اب اس کے بعد بولیں گے دیکھو انہوں آ کے بھڑکاؤ بات کر کے چلے گئے. بھڑکاؤ بات کیا کیا بولو آپ. ان کا جلوس نکلا نہیں نکلا کھرگے صاحب کا؟ نکلا نا. ہاں یہ بھی دو آپ، یہ بھی دو نا بھائی. یہ تو ساری کائنات کو آزادی ملی اس دن، شیطان بھاگا کود کے. آپ نہیں دیں گے؟ تو یہ چیزیں، یہ جب سچائی کو بیان کیا جاتا ہے تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. آئے کہیں کیوں یہاں پہ؟ اچھا میں جہاں کہیں بھی بھارت کے کونے میں جاتا ہوں یہاں کیوں آئے انہوں؟ ارے ایسا بولتے جیسا کہ میں کسی کے دور کا داماد ہوں. یہاں کیوں آئے؟ وہاں جانا تھا. ارے اتر پردیش کے کونے میں نہیں، یہاں کیوں آئے انہوں؟ آپ جھارکھنڈ گئے، یہاں کیوں آئے انہوں؟ بہار گئے، یہاں کیوں آئے انہوں؟ ارے بھائی صاحب پورا ملک ہمارے باپ کا ہے، کہیں بھی جا سکتے ہم. اب نہیں اس کا بھی جواب اس لیے ہے کیونکہ
सावरकर बोले फादरलैंड नहीं है, फादरलैंड है सावरकर हमारा। ये कैसा है? हमारे अब्बा पूरे कायनात के अब्बा, आपके अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो पहला कदम यहाँ रखे। अब्बा की जमीन पे बेटे का हक नहीं है तो किसका हक होगा फिर? फादरलैंड नहीं है। अरे कहां भी यहाँ क्यों आते हैं? वहां बैठो ना, ओल्ड सिटी में हैदराबाद के। अरे भाई वहां बैठने बेचैनी होती, बैठा तो मेरे को एक जगह नहीं बैठ सकता हूं, मेरे को तकलीफ होती है। मेरे को जब देखता हूं सुनता हूं तो कोशिश करना मेरा काम है। ये हमारे तमाम साथियां हैं। क्या कौन सी दौलत है बताइए जो मैं इलियास सेठ से ले रहा हूं या मैं उनको दे रहा हूं? अल्लाह जानता है क्या है। सिर्फ एक तड़प है, एक जज्बा है कि नहीं हमारी आवाज होना, गरीब मजलूम अवाम की, मुसलमानों की एक आवाज होना, एक ताकत दिखना, हमारे वोट की वैल्यू होना, हमारे मसाइल हल होना। यही तकलीफ है, जो सब चीज है जो नौजवान समझ चुका है। तड़प है नौजवानों में। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जितना हो सके मजलिस की मदद करिए, खास तौर से अपनी दुआओं से। रात के अंधेरे में जब आप उठेंगे तो एक लफ्ज इस जमात की कामयाबी के लिए अल्लाह की बारगाह में अर्ज करिए। यकीनन अहले दिल की जबान से निकले हुए कलमात अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का बाइस बन सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।